رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله نگاہ کرم وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله نگاہ کرم واجب الاحترام سادات کرام آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی وقار علماء کرام برادران اسلام، اللہ جل مجدہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے جس نے ہم سب کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد پاک میں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ مفتی صاحب نے تقریباً مہینہ پہلے مجھے پاکستان میں تھا تو حکم دیا کہ تم نے یہاں آ کے حضور علیہ السلام کا میلاد سنانا ہے۔ آل پاک سے ہم نے حضور کا میلاد سننا ہے۔ مجھے بخار تھا، طبیعت خراب، میں نے کہا ادھر تو حالت کوئی نہیں آپ آئیں دیکھی جائے گی، تو یہ حضور کی میلاد کا صدقہ ہے کہ صحت بھی ہوگی۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم تفصیل سے بات کریں، جس طرح آپ نے مفتی صاحب نے فرمایا کہ پوری کتاب دیوار پہ لکھ لایا ہوں۔ یہ تعویذ وہ ہے جو ایمان کی بیماریوں کے لیے شفا کا کام کرتا ہے، مگر شفا اسے ہی ملتی ہے جو اس کو ہضم کرے۔ اس میں سے ماشاءاللہ ایک حصہ حضرت علامہ ابو الکوکب النورانی زیدہ شرف و کراچی سے تشریف لائے ہیں، انہوں نے مرکزی حصہ بیان کر دیا ہے، لاہور سے تشریف لائے ہیں، تو ایک حصہ انہوں نے بیان کر دیا ہے، میرا آدھا وقت بچ گیا ہے، وہ دوسری طرف لگے گا انشاءاللہ۔ بنیادی ایک مقدمہ بیان کرنا ہے تاکہ ضرورت اور اہمیت میلاد پاک سمجھ آ جائے۔ دوسری چیز مقصد میلاد پاک بیان کرنا ہے تاکہ ہماری توجہ اس نقطے پہ جم جائے۔ یہ درس و تدریس کیوں ہوتے ہیں، یہ مجالس کیوں کرتے ہیں؟ لنگر کھانے کے لیے یا چندے اکٹھے کرنے کے لیے؟ یہ حضور کے یاد کرنے کے لیے، تاکہ جو ہم جس پیارے آقا کو مانتے ہیں ہمارا دل سمجھے ہم کیسا مانتے ہیں۔ ایمان کے کتنے درجے ہیں؟ حضور غوث الاعظم نے فرمایا 3 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ پہلا درجہ فرمایا تقلیدی ایمان ہے، تقلیدی ایمان ہے۔ خود فرمایا وہ ایمان جو آپ والدین سے سن کے مان لیتے ہیں کہ یہ ایمان ہے تیرا بیٹے، اس کو ماننا ہے۔ والدین گھر میں بچپن سے تھوڑی تھوڑی چیزیں بتاتے ہیں اور بچے سیکھنا شروع کرتے ہیں، وہ جو سیکھ کے بڑے ہوتے ہیں وہ تقلیدی ایمان ہے۔ اس کا دوسرا حصہ وہ جو علماء کی صحبتوں اور مجلسوں میں بیٹھ کر ان مجالس میں، ان پروگراموں میں، ان جلسوں میں، ان کانفرنسوں میں آ کے آپ کچھ سیکھتے ہیں اور کوئی نقطہ آپ کی سمجھ میں آ جائے تو آپ دل میں رکھ لیتے ہیں۔ یہ جو نقطے دل میں رکھتے ہیں یہ تقلیدی ایمان ہے کہ ہم سن کے اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے میں نے اس نقطے سے شروع کیا کہ آج ان کی بڑی 11ویں شیف ہے، یہ مہینہ آپ کی بڑی 11ویں شیف کا مہینہ ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ تقلیدی ایمان جس کے ساتھ علم نہیں ہوتا، جس کے ساتھ دلائل نہیں ہوتے، کسی بھی گمراہ کی صحبت میں بیٹھنے سے وہ ضائع ہو سکتا ہے۔ لہذا علم اس لیے فرض کیا گیا ہے۔ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تمام مسلمانوں پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کیوں فرض فرمایا؟ کہیں غفلت میں نہ رہنا۔ فرمایا ساری رات کوئی مصلی پہ کھڑا رہے، سجدے میں، ذکر میں، تلاوت میں، تسبیحات میں ساری رات گزارے اور سحری کرے اور روزہ رکھے اور سارا دن روزہ رکھے اور 1000 سال یا 70 سال رکھے، تو اس سے رات کو ایک علم کا مسئلہ پڑھ لینا افضل ہے۔
علماء اور علم کی فضیلت میں اتنے چیپٹر ہیں احادیث کی کتب میں. کیوں ہے؟ اس لیے تاکہ علم کی فضیلت کی سمجھ آئے. صرف سنی سنائی کے مسلمان نہ رہنا، کچھ نہ کچھ آیات اور احادیث اور نقطے یاد کرنا. یہ جو نقطے میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کا معنی بتا کے آگے چلتا ہوں، اور میں نے جو مین مسئلہ بیان کرنا ہے اس کی طرف آتا ہوں. نقطے اس لیے کہ قرآن و حدیث وہ چیز ہے جس پہ تمام فرقوں کا اعتماد اور اتفاق ہے کہ یہ صحیح ہے. قرآن پاک پہ کوئی شک کرے مسلمان رہتا ہے؟ صحیح احادیث کا کوئی انکار کرے پرویزی صفت آدمی وہ مسلمان رہتا ہے؟ نہیں رہتا. قرآن و حدیث پہ شک اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیتا ہے. اس میں کسی کا شک نہیں ہے. جھگڑے سارے یہ ہیں کہ اس قرآن کے لفظ کا معنی کیا ہے، مدلول کیا ہے، مراد کیا ہے. نمبر دو، وہ جو مراد معنی لیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے جس سے ایک مسئلہ بنتا ہے. سارے جھگڑے اس پہ ہوتے. جو فرقے بنے ہوئے ہیں انہوں نے قرآن و سنت کے معنی کو تھوڑا سوئنگ کر کے، تھوڑا سا ادھر کر کے ایک نیا معنی نکال لیتے ہیں. قرآن و حدیث نہیں بدلا جا سکتا، معنی بدلتے ہیں. اگر آپ کے پاس دلائل نہ ہو، کسی بدبخت منافق نے ایک غلط نقطہ آپ کے دل میں ڈال دیا، سارا ایمان متزلزل ہو جائے گا. اس لیے کہ دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. لہذا علم حاصل کرنا فرض ہے. یہ پہلا درجہ ایمان ہے. یہاں مفتی صاحب کو، علماء کو میں شاباش اور مبارک دوں گا جو اپنی مساجد کے اندر تعلیمی کورسز بھی کرتے ہیں. جس مسجد میں تعلیمی کورس نہیں ہے، میں بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں وہاں تعلیمی کورس، اسلامی شریعہ کورسز شروع کروائے جائیں، ورنہ مقتدیوں کا ایمان کمزوری رہے گا. میں ایسے ایسے بندوں کو جانتا ہوں، آپ کو پتہ ہے مجھے 28 سال ہو گئے ہیں ناروے میں، ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو 20 سال مسجد کی ستیرے میں رہے، انتظامی کمیٹی میں رہے 20 سال، اور 20 سال کے بعد مجھے کہتے ہیں شاہ جی آج وہ فلاں وہابی مجھے ملا تھا، اس نے کہا 11ویں شریف تو شرک ہے، کیوں کرتے؟ اور اس مسجد میں وہ صدر رہے ہیں ایک نہیں کئی بار. تو کہا شاہ صاحب ہم 11ویں کیوں کرتے ہیں؟ وہ 20 سال سے 11ویں کر رہے ہیں، مگر کسی ایک نے چوٹ ماری ہے اس کا ایمان ہل گیا ہے. میں نے کہا میں کلاس لوں گا اور شریعہ پڑھاؤں گا، آ جاؤ. وہ مرتے دم تک فوت ہو چکے ہیں، وہ شریعہ پڑھتے ہیں. دلیل بتا دینا کافی نہیں ہے، دلیل آپ کو یاد کرنا پڑے گی، آپ کو حفظ کرنا پڑے گی. کس لیے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان یصبح فیہ رجل مؤمن ویمسی کافرا یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا الا احیاہ اللہ تعالی بالعلم او کما قال. بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث پاک اور اس کے اجزاء موجود ہیں. ارشاد فرمایا قیامت کے نزدیک ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ ایک بندہ صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا صبح کافر ہو جائے گا. بتائیں کیا سمجھ آئی؟ نقطہ سمجھیں آپ. ایک بندہ، میں آپ سے پوچھ سمجھانے کے لیے، فقہ کا مسئلہ ہے سمجھانے کے لیے سمجھا رہا ہوں، نقطہ دل میں ڈالنے کے لیے. ایک بندہ بازار میں جائے اور شراب پیے، بتائیں کافر ہو جائے گا؟ آدھوں کو نہیں پتا، وہ کہہ رہے ہیں کافر ہو جائے گا. یاد رکھیے شراب پینا حرام ہے یا کفر ہے؟ حرام ہے، تو حرام سے کافر نہیں ہوتا. ایک بندہ صبح گھر سے نکلے، دفتر میں کہیں جائے، کوئی نارویجنوں کے ساتھ بیٹھے، کسی کے ساتھ تنہائی مل جائے اور زنا ہو جائے، بتائیں اس نے زنا کیا کافر ہو گیا کہ نہیں؟ کیوں نہیں ہوا؟ گناہ ہے، کفر نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ اب حضور کی بات کو سمجھے. صبح کا مسلمان شام تک کافر کیسے ہوگا؟ ایک ہی نقطہ ہے کہ ایمان کے کسی اصول، ضروریات دین، کسی لازمی عقیدے کا انکار کرے گا تو کافر ہوگا. جس کا قرآن و سنت میں فرمایا گیا ہے، اور بندہ اس کا انکار کرے گا، ضروریات دین، اصول دین، عقائد دین، اس میں سے کسی کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. یہ نقطہ سمجھنا ہے، یہ سمجھنا ہے. ابھی چند دن پہلے کسی مفتی نے
کینیڈا میں بیٹھ کے جتنے بھی یہ فتنہ اٹھاتے ہیں باہر جا کے کرتے ہیں. پیچھے بھی کسی نے کہا امہات المومنین میں سے کسی کی عزت پہ حملہ کیا اس نے، اس کا جہاز بھی اڑ گیا اور ہڈیاں بھی نہیں ملی. اس نے بھی باہر جا کے کہا. وہ جی ان کو تو نبی پاک تو امی تھے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں تھا کسی بات کا. ایسا فتنہ اس نے چھیڑا. اب کیا ہے، اس سے کتنے لوگ ہل گئے ہیں. ہمیں ان علماء کو کتنے فون آئے ہیں، بتائیں جی اس نے کیا کہا ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جس پیارے آقا کا میلاد مناتے ہیں ان کی صفتیں کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے. لفظ امی پہ سب ایمان رکھتے ہیں مگر اس کا مدلول، اس کا معنی وہ کسی کو پتا ہے کہ حضور کے امی ہونے کا معنی کیا ہے. میں دو تین نقطے اس پہ جمع کر کے بیان کرتا ہوں کیونکہ میں نے آگے جانا ہے. آج وقت ہے میلاد کا، اور میں نے اس پورے ماہ میں مساجد میں بڑی دیر بعد آیا ہوں اور بہت سارے میلاد سنے. انٹرنیٹ پہ جو انٹرنیشنل کانفرنسیں میلاد کی ہوئی ہیں وہ بھی سنی ہیں. اکثر میں سیرت بیان ہوئی ہے، میلاد بیان نہیں ہوا. آخری نقطہ میں نے اس کا بیان کرنا ہے کہ میلاد شریف کی محفل میں میلاد ضرور بیان کیا کریں. وہ اس لیے جب ہم سیرت پہ آتے ہیں، کسی بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کہی، کسی نے اس کو کہا سیرت کانفرنس کیا کریں. حضور آئے ہیں، مقصد کیا ہے؟ حضور کی تعلیم، تربیت، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، اس کو بتایا کریں. اس بزرگوں نے انہیں کہا الحمدللہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، نقطہ غور سے سنیے گا، یاد رکھیے گا، کام آئے گا. ہم حضور کی سیرت جب صبح اٹھتے ہیں تو شروع کرتے ہیں، شام سونے تک سیرت پہ عمل کرتے ہیں. اٹھ کے وضو کیا، اٹھ کے نماز پڑھی اور مسواک کی، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، دائیں سے کھاتے ہیں، ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، آتے جاتے السلام علیکم. یہ سب حضور کی سیرت ہے. ہم سارا صبح شام سیرت مناتے ہیں، لیکن جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو آمنہ کے لال کا ذکر کرتے ہیں. دوسری وجہ اس کی یہ ہے، جب آپ سیرت بیان کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شرعی نظام شریعت، نظام قانون شریعت، ٹھیک ہے، تجارت، بزنس، قانون، نکاح، طلاق، عدالت، وکلاء، سارے مسائل جب بیان کریں گے تو آپ کی نظر کبھی عدالت پہ جائے گی، کبھی آپ کی نظر تجارت پہ جائے گی، کبھی کسی بازار میں، کبھی کسی عدالت میں، کبھی کسی جگہ سیرت آپ کو لے جائے گی. مگر جب آمنہ کے لال کی بات کریں گے تو حضور کی ذات پر نظر جائے گی. اس لیے میلاد بیان کرنا ضروری ہے. عرب و عجم کے علماء نے لکھا ہے کہ جب سیرت بیان کریں فکر درست ہوتی ہے، میلاد بیان کریں تو دل درست ہوتا ہے، دل کو محبت ہوتی ہے. تو لہذا پہلا نقطہ ایمان کا وہ تقلیدی ایمان ہے، وہ کمزور ایمان ہے. مگر جس کے پاس ابھی ٹائم نہیں ہوتا وہ علماء کی مجالس میں ضرور آتا رہے، تاکہ اگر کسی نے کوئی حملہ کر بھی دیا ہے تو یہ تلوار بردار ہیں، سپر بردار ہیں، ان سے اپنی ایمان کا دفاع کروا لیا کریں. دوسرا درجہ استدلالی ایمان ہے، وہ ایمان کہ جس کے پاس جو مانتا ہے دلیل بھی موجود ہے، دلیل بھی موجود ہے کہ میں اس چیز پہ ایمان رکھتا ہوں، قرآن و سنت میں یہ دلائل اور مجھے پتا ہے. تفصیلی نہ بھی ہو، عام امتی ہو، سادہ لو ہو، عالم فاضل نہ ہو، اس کو کم از کم جو مانتا ہے اس کی دلیل تو اس کے پاس ہو، تاکہ اگر کہیں سے حملہ ہو جائے تو اپنے ایمان کی حفاظت خود تو کر سکے. لہذا استدلالی ایمان اس کا ہے جس کے پاس ایمان کے دلائل بھی موجود ہوں. لیکن ایک چیز اور ہے، دلیل ہو مگر دل کا یقین کامل اس پہ ٹھہرا نہ ہو تو وہ استدلال بھی کمزور ہے، وہ استدلال بھی کمزور ہے. کوئی پڑھا لکھا چالاک آدمی وہ من کے چوٹ لگا دے گا تو وہ دلیل بھی ٹوٹ گئی، جو ایک مفہوم یاد تھا وہی ٹوٹ گیا تو کدھر جائے گا. شکریہ، اس کی ضرورت نہیں. جو میں دے رہا ہوں ان روپوں سے بہت قیمتی چیز ہے، میرا دل جو تڑپ رہا ہے اس کو لیں، اس کو لیں، وہ آپ کے لیے لایا ہوں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. خدا آپ کو جزائے خیر دے. بات سمجھ آئی؟ استدلالی ایمان تب بنے گا کہ جو آپ ایمان رکھتے ہیں اس کی دلیل کو بھی یاد کریں.
ورنہ ایمان خطرے میں ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آخری ایمان ہے یقینی اور حقیقی ایمان وہ تب ہے کہ جب جو دلیل اس کے پاس ہے اس کا مفہوم بھی پاس ہے اور اس کی برکتیں اس کے دائیں بائیں دیکھ بھی بیٹھا ہے۔ اس نے پڑھا ہے، مشکل آئے تو حضور کو یاد کرنے سے، درود پاک پڑھ کے، یاسین پڑھ کے حضور کو یاد کریں تو وہ بیماری، وہ مشکل، وہ تکلیف، وہ غم دور ہوتا ہے۔ وہ جب پڑے دور ہو تو گئے یا رسول اللہ آپ کا شکریہ، یا رسول اللہ سونیا مجھ گناہگار تے بھی کرم فرمایا۔ مولا میں تیرے نبی کے صدقے عرض کر رہا ہوں اللہم انی اتوجہ بکا انی آسالکا و اتوجہ بکا بنبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد الرسول اللہ انی اتوجہ بکا الی ربک فی حاجتی حاضرت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ فرمایا ایمان کا کامل درجہ یہ ہے جن کو مانتے ہیں اس کی دلیل بھی ہو اور ان کے کرم کے مظاہرے بھی دیکھ چکے ہوں، ان کے کرم اور برکات بھی دیکھ چکے ہوں۔ لینے کی بات الگ ہے، وہ سب کو ملتا ہے۔ حضور کا لنگر عالمین کے لیے کھلا اور سب کھا رہے ہیں، مگر دیکھنا جس طرح صحابہ دیکھتے تھے۔ صحابہ قرآن پاک پڑھتے نور اور فرشتے اور نور اترتا ہوا دیکھتے، حضور علیہ السلام کی زیارت کرے تو رب کا جلوہ دیکھتے، حضور علیہ السلام کی خوشبو، آپ کی برکات، آپ کے معجزات، آپ کے فضائل دیکھتے تھے۔ اس لیے ان جیسا ایمان کسی کا ہو نہیں۔ تو یہ ایمان کے 3 درجے ہیں، آپ پہلے پہ ہی نہ رکے رہیں۔ یہ جو مفتی صاحب مسلح لے رہے ہیں نا آپ سے، انہوں نے کہا ہے کلاسیں لگانی ہے میں نے، آپ عرض کریں، میں جو اس محلے کے لوگ ہیں ان سے کہہ رہا ہوں مفتی صاحب کو پسینہ نہ نکلے تو میں نے آپ کو معاف نہیں کرنا۔ مفتی صاحب نے کیا کہا ہے؟ میں نے چھوڑنا نہیں جب تک قالین نہ پڑے۔ اب یہ شاہ بھی آپ کو کہہ رہا ہے چھوڑنا نہیں ہے، مفتی صاحب وہ جو دین اکرام شاہ کہہ گئے وہ پڑھائیں ہم نے اب چھوڑنا نہیں، قالین لے کے نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تفسیر کبیر نصاب چھوٹا سا بتا رہا ہوں، علماء کو پتہ ہے وہ نصاب چھوٹا سا، یہاں ایک شرعی کورس چھوٹا درجہ اول شریعہ کورس شروع، تفسیر کبیر کی آخری جلد 22 صورتیں ترجمے کے ساتھ میرے استاد مفتی محمد خان صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ترجمہ کر دیا ہے، فوت ہو گئے ہیں، بہشت میں مقیم ہے انشاءاللہ۔ انہوں نے ترجمہ بڑا خوبصورت کیا ہے، اس کے اندر عقائد، اصول دین، ضروریات دین اور مسائل اور تفسیر کا طریقہ خوبصورت طریقے سے بیان ہے۔ تفسیر میں وہ رکھ لیں، حدیث پاک میں زیادہ نہ صحیح، لؤلؤ والمرجان متفق علیہ بخاری و مسلم وہ لے لیں، یا ریاض الصالحین لے لیں، یا مشکات کی پہلی جلد لے لیں، ادھر سے وہ لے لیں۔ اور فقہ کی کتاب نور العزا کافی ہے، اس کا جدید ورژن جو پیرزادہ صاحب نے کیا امداد الفقہ، انہوں نے جو پرانے تھوڑی چیزیں تھی نکال کے بڑا خوبصورت شارٹ بنا دیا ہے۔ یہ 3 کتابیں کافی ہیں شریعہ کے ابتدا کے لیے۔ یہ اس مسجد کے تمام سفید داڑھی والے جو نیچے نہیں بیٹھ سکتے اوپر بیٹھے ہیں وہ بھی کلاس میں آئیں اور مفتی صاحب سے فیض لیں۔ یہ ایک بندہ علماء سے بڑا جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے، یہ علماء کے پیچھے کیوں ہوتا ہے کہ علماء کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میرے پیچھے ان کا ہاتھ ہے۔ ایک ہوتا ہے فاضل اور عالم جو ہم طرح کو چند سال لگا کے بن جاتا ہے، ایک ہوتا ہے مفتی، اس نے 2-4 سال زیادہ لگائے ہوتے ہیں۔ تو مفتی صاحب کا ایک خزانہ علم ان کے پاس ہے۔ نمبر 2، ان کی نسبت بھی اولیاء اور صوفیاء سے ہے، وہ پیر بارو رحمت اللہ علیہ کے غلاموں میں سے ہیں، تو روحانی اور سلسلہ بھی ان کے پاس موجود ہے۔ لہٰذا ان سے علم شریعہ پڑھنا شروع کریں تاکہ ایمان مضبوط ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کی ضرورت کیا ہے اور میلاد کا مقصد؟ 2 پوائنٹ سنیں، مکمل کرتا ہوں۔ ضرورت اس کی کیا ہے؟ اب میلاد کی طرف آ رہا ہوں۔ میلاد کی ضرورت پہ پہلا نقطہ غور سے سنیں، میں یہ سارا چارٹ چھوڑ رہا ہوں، اس کی تصویر بعد میں لے لیجئے گا، علماء غلطی نکالنے کے لیے اور طلباء جو ہے پڑھنے کے لیے۔ پہلا نقطہ یاد رکھیے، قیمتی بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت بابا
خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی یاد آتی ہے، بہت قیمتی باتیں وہ کر گئے، ان میں سے ایک بات آج آپ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا مقام مصطفیٰ کی حساسیت اور نزاکت کو سمجھو کہ یہ کتنا نازک مقام ہے۔ وہ نزاکت جو انہوں نے فرمایا ان میں سے ایک ہی نقطہ بیان کرتا ہوں تاکہ نزاکت سمجھ آئے۔ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزاکت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کے لیے بے ادبی کی نیت سے کوئی لفظ نہ بولے، کوئی لفظ نہ بولے، خاموش صرف رویہ ایسا رکھے، وہ کافر ہو جائے۔ کوئی لفظ نہ بولے، دائرہ اسلام سے خارج، اس کے اعمال سارے نیکیاں ضائع، اور وہ کسی کھاتے میں نہیں۔ میں نے آیات لکھی ہوئی ہے، وہ پڑھ لیجئے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، شان نزول کو سمجھے، ایک آیت بیان کرتا ہوں۔ جنگ تبوک میں جاتے ہوئے ایک واقعہ پیش آیا اور ایک واپس آتے ہوئے واقعہ پیش آیا۔ کسی منافق نے، جو بھی ساتھ تھے لشکر کے اندر تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، صحابہ کو کہا سواریوں سے سامان اتاریں، سواریوں کو ذرا کھلا چھوڑیں، گھاس گوس پتے وغیرہ کھا لیں، سواریاں تازہ ہو جائیں، ہم نماز وغیرہ تھوڑا آرام کرتے ہیں پھر اٹھ کے چلیں گے۔ سواریاں کھول دی گئیں اور آرام کرنے لگے، کام کرنے لگے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب چلنے کا وقت قریب آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بھائی وہ میری اونٹنی کدھر ہے، دیکھو بھائی کدھر ہے۔ آپ صحابہ میں تشریف فرمائے۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی وہ بھی وہاں، وہ دو تین دوستوں کے اندر بیٹھا ہوا کہتا ہے ہمیں کہتے ہیں مجھے آسمانوں سے غیب کی خبریں آتا ہے، اونٹنی کا پتہ نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ طنز کی، یہ تان کی، یہ بے ادبی کی، یہ گستاخی کی۔ اس کے دو تین چار ساتھی ہنسے۔ جو صحابی مخلص ساتھ دو تین بیٹھے ہوئے تھے، بالکل سادے، وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی تھوڑا ہنس پڑے، وہ بھی ہنس پڑے۔ یہ بات ایک صحابی نے سن لی، وہ غیرت مند صحابی تھا، اس کی غیرت کا جوش آیا، اٹھا اور عرض کیا اللہ کی عزت کی قسم میں حضور کو بتاؤں گا تم نے گستاخی کی۔ اس نے کہا نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اس نے کہا نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے جا کے عرض کیا، آپ نے فرمایا اچھا بلاؤ اس کو ادھر۔ آپ نے فرمایا تم نے یہ کہا ہے؟ اس نے کہا نہیں حضور میں تو بس ہنسی مذاق سے ایک بات کر رہا تھا، میں گستاخی تو نہیں کر سکتا۔ جبریل آ گئے، آیتیں آ گئی، فرمایا قد کفرتم بعد اسلامکم، محبوب ان کو بتا دو تم اپنے خود ساختہ ایمان کے بعد کافر ہو گئے۔ تم کیا سمجھتے ہو خدا اس پہ ایکشن نہیں لے گا؟ بات ہو گئی۔ اسی طرح سورہ نور میں واقعہ افک ہے، افک بھی یہی، اسی نے الزام سیدہ پاک پہ لگا دیا۔ دو صحابہ نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی اور کچھ ہنسے، خاموش رہے، لفظ نہیں بولے۔ اللہ پاک نے ان پر بھی آیتیں نازل کی۔ اب حدیث سنیں، حکم آ گیا جنہوں نے الزام لگایا ہے سیدہ پاک پر، یہ جھوٹی تہمت ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کو کوڑے لگائے گئے، 80 کوڑے لگائے گئے۔ وہ جو صحابی تھے منافق نہیں تھے مگر ان کے ساتھ ہنسی میں شامل ہوئے، فرمایا ان کو بھی لگاؤ، یہ ہنسے کیوں ہیں؟ ان کو پتہ نہیں یہ کتنا نازک معاملہ۔ تو جو ہنسے، ویڈیو آپ نے کیا دیکھی ہے کینیڈا والی، بیان تو ایک کر رہا تھا نا، باقی ہنس رہے تھے۔ وہ جو ہنسے حضور پر تان کی جائے اور وہ ہنسے، وہ بھی انہی کے ساتھ شامل ہے۔ لہذا صرف ہنس لینا بھی غصہ، اتنا نازک معاملہ ہے۔ اب آ جائیں دوسری سائڈ، اس نزاکت کے جس نے خیال رکھا، حضور کی عزت اور عظمت اور حرمت اور پیار اور محبت، اس کے ادب کا جس نے خیال رکھا اور ادب میں کوئی جملہ نہ بولے، صرف یہ کہے، مفتی صاحب کہیں بھائی مبارک ہو آج حضور کا میلاد ہے، وہ صرف مسکرا دے،
ابھی کچھ کہا نہیں ہے، جی جی کچھ کہا نہیں ہے، بس ایسے کہے، سبحان کوئی لفظ نہیں بولا۔ جس نے حضور کی ادب اور خوشی میں صرف مسکرا بھی دیا، خدا دوزخ میں بھی اس کو پھینکے گا تو جزا ملے گی۔ اللہ حدیث پاک میں نے لکھ دی ہے، سبحان عام لوگوں کو پتا ہے کہ یہ حدیث صرف بخاری میں ہے، بخاری میں نہیں ہے، اس کو تمام اکابر نے بیان کیا ہے۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک ہو رہا ہے، میلاد پاک ہو گیا، حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان بعد میں ہو گئی، یہ کنیز تھی ابو لہب کی، جس کے لیے پوری سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ حضور پیدا ہو گئے ہیں اور یہ بتیجے ہیں جس کی میں غلام اس مالک کے، تو اس دور میں غلاموں نوکروں کو پتا ہوتا تھا مالک کو بڑی خبر دے تو وہ خوشی سے کچھ کر دیتا ہے۔ دوڑ کے گئی، ابو لہب تجھے مبارک ہو، تیرے خاندان میں بھتیجا ہوا ہے، تیرے بھائی عبداللہ کے گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے۔ اچھا، انگلی اٹھائی، کہتا ہے جا، لفظ نہیں بولے، بخاری کی احادیث ہے۔ اسی طرح ابن حجر نے، طبرانی نے، ٹھیک ہے، حافظ مختلف تمام لکھ دیے، میں نے حوالے لکھ دیے، سب نے لکھا، صرف کہا جا تجھے آزاد کرتا ہوں، تجھے آزاد کرتا ہوں، جملے نہیں بولے، صرف انگلی کا اشارہ کیا۔ اس پہ امام علوی المالکی رحمت اللہ علیہ نے مفاہیم یجب ان تصححا، اس میں اتنی خوبصورت بات کی ہے، علماء کے پڑھنے والی ہے، کہ اس پہ مختلف سوالات ہوئے ہیں۔ بھائی کافر ہے، دوزخ میں گیا ہے، قرآن پاک کی آیتیں ہیں کہ کافر کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ علماء نے ایسے خوبصورت نقطے بیان کیے ہیں، ان کا ایک تو یاد رکھنا، جہنم کے کتنے درجے ہیں؟ 8، بولیں کتنے ہیں؟ جنت کے کتنے ہیں؟ 7، ایک زیادہ ہے، وہ کس کے لیے؟ وہ ہمارے لیے ہے۔ 7 برابر ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گناہگار امت کے لیے، جو سب سے اوپر ہے، جہاں صرف آگ پہنچے گی، نیچے کافر اور منافق ہوں گے۔ علماء لکھتے ہیں یہ 7 درجے نیچے والے کیوں ہیں؟ اس کا مطلب ہے کفر میں بھی فرق ہے، کفر کے درجے میں بھی فرق ہے، لیکن کسی کافر کو نیکی کی جزا نہیں ملے گی، ابو لہب کو حضور کی عظمت کی وجہ سے ملے گی۔ کرامتا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے علماء نے یہی لکھا ہے، قاضی ایاز نے لکھا ہے، امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ یہ جو ابو لہب کو جنت میں مل رہا ہے، یہ صرف حضور کی عظمت دکھانے کے لیے ہے، کہ ہر سوموار کو حضرت عباس نے 2 روایتیں، ایک میں انہوں نے آگ کے اندر دیکھا جل رہا ہے، ایک میں انہوں نے سفید لباس، کرسی پہ بیٹھا سفید خوبصورت لباس اور اس کو دودھ پیش کیا جا رہا ہے۔ دونوں روایتیں امام مالکی نے بیان کی، ایک بخاری شریف میں ہے اور ایک فتح الباری میں ہے۔ اس کے الفاظ جو ہیں لکھ دیے میں نے، کہ ابو لہب سے پوچھا حضرت عباس ان کے بھائی نے، ابو لہب کیا حال ہے؟ ابو لہب کہتا ہے جب سے تم سے جدا ہوا ہوں اس وقت سے آج تک دوزخ میں جل رہا ہوں، الا یوم الاثنین، سوائے پیر کے دن، کہ جب پیر کے دن مغرب ہو جاتی ہے اور پیر شروع ہو جاتا ہے، عذاب روک دیا جاتا ہے اور میرے جسم کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے، اور مجھے اس انگلی سے جو اشارہ کیا تھا صحابہ کو آزادی کے لیے، فرحن بولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت میلاد مصطفیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی فرحن، خوشی کے لیے، جو آزاد کیا تھا صرف اشارے سے، اس سے دودھ پلایا جاتا ہے، اور پھر میں مغرب اگلی تک پرسکون دن گزارتا ہوں، پھر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ ایک اشارہ علماء کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو میں نے پڑھا تو نہیں ہے، دل پہ وارد ہو، وہ یہ ہے کہ یہ ابو لہب کے ساتھ دوزخ میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہو رہا ہے جو اللہ کے خلیل کے ساتھ ہوا، یا نار کونی بردم و سلامن، یہ انعام ملا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، یہ اس کو ایک دن کے لیے دوزخ میں مل رہا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں آگ دوزخ کی، وہ تو تھی فرعون کی، وہ نمرود کی تھی، وہ نار نمرود تھی، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔
حکم ہوتا ہے آگ اب ٹھنڈی ہو جا، اس کو نہ جلانا. کیوں؟ اس نے ایک لمحہ خوشی میں میرے محبوب کی خوشی تو منائی. اور اس کی مثال کوئی قرآن پاک میں دیکھنا چاہے تو وہ حضرت آسیہ کی مثال ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا تو اس نے فرعون کو کہا قرۃ عین لی ولک. اس نے آگے سے کہا نہ تیری تو ٹھنڈک ہوگی میری نہیں ہے. اس کی تفسیر میں حضور نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم اگر وہ کہہ دیتا خدا اس کو بھی ہدایت دے دیتا. موسیٰ علیہ السلام ابھی پنگھوڑے میں بچے ہیں، اعلان نبوت بعد میں کر رہے ہیں، مگر نبی پیدا ہونے سے پہلے نبی ہوتا ہے. اس لیے بچپن میں بھی اگر کوئی اس کا احترام کرے تو خدا اس کے میلاد کا صدقہ اسے بھی عطا فرماتا ہے. یہ دولت فقط حضور علیہ السلام کے میلاد پہ خاموش خوشی منانے کی ہے. اب علماء سے پوچھیں اگر کوئی گج وج کے میلاد کرے تو کیا شان. سبحان اللہ. لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھنا ہے. میں وہ سارا مضمون چھوڑ کے آخری نقطے پہ آ کے ختم کر رہا ہوں. جو آیت پڑھی ہے اس کی تفسیر بیان کر دیتا ہوں. ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ. قل اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیں. میں تو فرما ہی رہا ہوں، میرا تو فرمان ہے ہی، مگر جو آپ سے پیار کرنے والے ہیں وہ اس کی قدر کریں گے. قل آپ فرما دیں بفضل اللہ و برحمتہ. ان دونوں لفظوں پہ علماء نے آپ سے بہت کچھ بیان کیا ہے. کہہ دو کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، جب تم پر اللہ کا کوئی فضل ہو، بیٹا ہو، کوئی جاب مل گئی ہے، کوئی کسی قسم کی نعمت و برحمتہ ہی کوئی رحمت مل گئی ہے، کسی طرح کی بھی مل گئی ہے. بنی اسرائیل کو آسمان سے کھانا ملا تھا تو عید بنا دی. ایام پہ حضرت نے بڑی خوبصورت بات کر دی ہے. ایک حدیث اس کا اشارہ کر دیتا ہوں. یہ جو عاشورہ 10ویں محرم کا دن ہے، جب یہ نبیوں میں ہوا تو کئی دفعہ جمعے کے دن ہوا، مختلف انبیاء علیہ السلام کا. وہ اس کی یاد میں عاشورہ مناتے رہے. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ لکھی ہے صحابہ جب آپ تشریف لے آئے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ شریف میں تو یہودی عاشورہ کے دن عید مناتے تھے. حضور علیہ السلام نے دیکھا بڑے خوش ہیں، بڑے اچھے لباس ہیں، لباس خوبصورت. اب میلاد آپ بھی دیکھیے ذرا، اور یہودیوں کو بھی دیکھیے، لباس اچھا، دستاریں، جبے، کھانا، فنکشن، سارے جمع ہو کے کلیسا میں آتے اور آ کے مجلس کرتے. کس کی؟ میلاد موسیٰ کی. اس پہ خوشی مناتے. حضور پاک نے پوچھا کیا خوشی کرتے ہو بھائی؟ انہوں نے عرض کیا ہم موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بچ جانے کی، کھانے کے اترنے کی، ان کے آنے کی خوشیاں مناتے. آپ نے فرمایا نحن احق، ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ کی خوشی منانے کے. فرمایا میری امت یاد رکھو، تم بھی عاشورہ کو روزہ رکھا کرو، صدقات کیا کرو، تمہیں بھی اس کا اجر ملے گا، میں بھی رکھوں. اس میلاد کا آدم علیہ السلام عاشورہ کو پیدا ہوئے، ابراہیم علیہ السلام عاشورہ کو پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام عاشورہ کو پیدا ہوئے. جمعہ کی حدیث بھی میں نے لکھ دی ہے. حضور نے فرمایا یوم الجمعہ تو سید الایام وَآزَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَآزَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الضُّحَىٰ. اللہ عید الفطر سے بھی افضل جمعہ کا دن ہے. یوم فطر عید الفطر سے بھی